غیروں کے خط میں بھی تیرے پیام آتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے میرے نام آتے ہیں۔ اے داور حشر، یعنی خدا سے مخاطب، اے داور حشر میرا نامہ مال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر امی قتل ہوائیں یارو چلو۔ جی، سلمان تاثیر آج ان کی 7ویں برسی ہے۔ 4 جنوری 2011 کو ان کا قتل ہوا اس شبے میں کہ وہ توہین مذہب کے قانون کے خلاف ہیں، لیکن بعد میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ثابت ہو گیا کہ ایسا کچھ نہیں تھا، بلکہ یہ سیدھا سیدھا ایک آدمی کا قتل تھا۔ اس آدمی کا قتل جو ڈاکٹر دین محمد تاثیر کا بیٹا تھا، وہ ڈاکٹر دین محمد تاثیر جنہوں نے غازی علم دین شہید کے جسد کے لیے اپنے گھر سے چارپائی دی تھی۔ سلمان تاثیر، جیسا کہ کورٹ کی ورڈکٹ سے ظاہر ہوا، وہ توہین مذہب کا جو قانون ہے اس کا جس طرح سے معاشرے میں استعمال ہو رہا ہے، ریاست کے ہاتھوں یا نان سٹیٹ ایکٹرز کے ہاتھوں، اس کی جانب توجہ دلا رہے تھے کہ اس میں جو سقم ہے، جو خرابی ہے قانون سازی کے اندر، اس کو ٹھیک کر کے اس کو صحیح معنوں میں ایک بنایا جائے، تاکہ معاشرے سے یہ جو لیول ہے توہین کا، مختلف مذاہب کا، ان کی شخصیات کی توہین کا، وہ اس کا تدارک ہو سکے۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ، امید یہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے توہین کی ہو اور اب وہ چلے گئے تو اب معاشرے میں کچھ بہتری آ جائے گی، لیکن اس کے بعد ٹالرنس لیول گرتا 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 اب اس نہج پہ آن پہنچا ہے کہ اگر کوئی آدمی شاذ قتل کیس کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دے تو اس کے بارے میں بھی یہ شبہ کوئی بھی کر سکتا ہے کہ یہ بھی توہین مذہب کے قانون کی توہین کا مرتکب ہوا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں 7 سال میں جیسے آپ نے کہا اس قانون کے بارے میں بحث بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا، بلکہ حال ہی میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے ایک ججمنٹ دی اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو الزام لگانے والے پہ اگر غلط ثابت ہو جاتا ہے توہین مذہب کی تو اس کو دگنی سزا ملنی چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہی چیز کیا قانون میں تبدیل ہوگی؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ اب جس طرح سے ایک قانون کے بارے میں بلکہ 4 بلاگرز کے لیے جس طرح اسٹیٹ نے بھی اس کو بطور ہتھیار استعمال کیا، اور پھر عدالت نے بعد میں کہا کہ ان بلاگرز نے ایسی کوئی بات نہیں، لیکن ہاں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو آپ والی بات کہ اگر جھوٹے الزام کی بھی کوئی سزا نہیں ہے تو پھر آپ لاکھ چیختے رہیں، میں آپ کو بڑی آسانی سے مروا سکتا ہوں، آپ مجھے بڑی آسانی سے مروا سکتے ہیں۔ بالکل، اور کل کو کوئی ایسے ہی کہہ رہا ہوگا چلو ہم ہی قتل ہوئے۔ ہاں، اور سب سے جو بیان مثال جس پہ ہم اکثر پروگرام میں بات کرتے ہیں، مشال خان، بالکل یہ سلمان تاثیر کے بعد کی بات ہے۔ سر ابھی اب میرے پاس ڈیٹیل نہیں ہے، لیکن اس پر بھی میں کسی دن بات کرنی چاہیے۔ ابھی میں پڑھا تھی خبر کہ 9 سال ایک شخص کو گستاخی کے الزام میں جیل میں رکھا، اب پچھلے ہفتے رہا کیا ہے۔ رہا کیوں کیا گیا؟ کہ ایک ہی گواہ تھا اس کے خلاف، اور آخرکار پتہ لگا کہ نہ وہ صحیح طرح سن سکتا تھا اور نہ وہ صحیح طرح بات کر سکتا تھا۔ اس ایک وٹنس کے گواہی پر اس بندے کے
9 سال گئے. میں تو کہتا ہوں کہ پھر بھی خوش قسمت ہے کہ جان تو نہیں گئی. ہاں, اور جیل میں بھی کوئی اس کو مار سکتا تھا. خوش قسمت نہیں ہے بھائی, جیل سے رہا ہونے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ محفوظ ہوگا. ابھی تک تو بچا ہوا ہے نا سر. لیکن وہی بات ہے, پارلیمان نے خود جو اب قانون کو اتنا مضبوط کر دیا ہے باقی چیزوں کے اندر, الیکشن لاز کے اندر لا کر کے, کہ اب بہت مشکل ہوگا کہ کوئی بھی وہ سب کو چھوڑ دو یار. دیکھیں اگر آپ یہ ناپنا چاہ رہے ہیں کہ سلمان تاثیر کے قتل کے بعد کچھ بدلا ہے بہتری کے لیے, تو میرا خیال ہے کہ فیض آباد پہ آپ کے سارے سوالات کے جواب آپ کو مل گئے. ٹالرنس لیول تو بالکل گراؤنڈ. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا سر, تو فیض آباد آپ نے دیکھ لیا نا. یہ تو وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ممتاز قادری کی شرائن بناؤ, صحیح بات, وہاں جا کے صدقے دو. تو بات توہین مذہب کا تو ایشو اپنی جگہ. آج کی ہماری بڑی سٹوری اگین مسنگ پرسنز یعنی افراد کے بارے میں ہے, اور آج صبح یہ خبر 2018 کے پہلے لاپتہ فرد کوئی اور نہیں, کراچی یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشنز کے ڈپارٹمنٹ کے جو طالب علم ہیں ایم اے فائنل کے, ان کو آج اٹھایا گیا ہے. ممتاز ساجدی ان کا نام ہے. نہ صرف ان کو بلکہ ان کے بھائی کامران ساجدی جو کہ 17 سال کے, ان کو بھی اٹھایا گیا. مدھو کوٹ میں آج صبح 4 بجے واقعہ ہوا. میڈیا نے بہت کم اس کو رپورٹ کیا, بلکہ میرا نہیں خیال کہ کہیں بھی رپورٹ ہوا سوائے ڈان.com کے. اور اس میں میری ان کے بھائی, تیسرے بھائی نعیم ساجدی سے بات ہوئی, کیونکہ وہ آج پورا دن مختلف تھانوں کے چکر لگاتے رہے. انہوں نے بتایا کہ صبح 4 بجے کچھ 2 گاڑیاں آئیں, ایک موبائل بھی ان کے ساتھ تھی, گاڑیوں میں ماسک پہنے ہوئے تھے لوگوں نے. انہوں نے آ کر کے بیل بجائی. جب یہ باہر آئے تو انہوں نے پوچھا کہ گھر میں کون کون رہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی میں ایسا ہے, میرے بھائی ہیں. انہوں نے کہا انہیں بلائیں, ان کے شناختی کارڈ مانگے گئے, اور اس کے بعد وہ ان کے بھائیوں کو لے کر کے چلے گئے. اس کے بعد یہ گلستان جوہر تھانے گئے, گلشن تھانے گئے, عزیز بھٹی تھانے گئے. 3 تھانوں میں انہوں نے کوشش کی کہ کم از کم کیس ہی رجسٹر ہو جائے. تو اینڈ میں انہیں یہ بتایا گیا کہ جناب آپ درخواست دے دیں, کیس تو ابھی رجسٹر نہیں ہو سکتا ہے FIR. اچھا, یہ اب ایک نظیر بن گئی ہے اس لیے کہ 20 نومبر کو صغیر احمد بلوچ اسی یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس 2nd ایئر کے طالب علم ہیں. 20 نومبر کو انہیں ویژول اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ کی کینٹین سے دن دہاڑے اٹھایا گیا. 1 کار اور 2 موٹر سائیکلیں آئیں, اور وہ انہیں ان کا شناختی کارڈ چیک کیا اور اپنے ساتھ لے گئے. اسی کراچی یونیورسٹی کا یہ جو آپ بتا رہے ہیں یہ دوسرا واقعہ ہے. تو ہمارے ساتھ جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی ٹیچرز سوسائٹی کے جو صدر ہیں کاظمی صاحب, وہ لائن پہ ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی جمیل صاحب, آج یہ واقعہ ہوا ہے, پہلے جیسے 20 نومبر کو بھی صغیر کو بھی اٹھایا گیا, تو کیا آپ کی ٹیچر سوسائٹی کا اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی یہ واقعات ہو رہے ہیں انتظامیہ یا اساتذہ کرام کی نالج میں یہ چیزیں نہیں آ رہی ہیں. ہمیں بھی انڈائریکٹلی یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں, اور ظاہر ہے کہ بچہ جب وہاں سے مسپلیس ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ چیزیں کنفرم ہوتی ہیں کہ جناب یہاں سے کوئی بچہ اس طرح سے اٹھا لیا گیا. ہماری ٹیک بینگ ہیومن بینگ پروفیسر اور ابھی انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے صدر یہ ہے کہ جو بھی ایجنسیاں ہمارے ملک کی, جو بھی ایسے ادارے ہیں جو ظاہر ہے ہماری مملکت کے انٹرسٹ میں یہ سب کچھ کر رہے ہیں, لیکن جو بھی آئینی اور قانونی طریقے ہیں ان کے تحت اگر ان کاموں کو کریں گے تو ان کی کریڈیبلٹی بھی بڑھے گی, اور یہ اگر یہ چیزیں چینلائز اگر کرنے کی انتظامیہ سے تھرو ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد ان اداروں پر بڑھے گا. لیکن اگر اس طرح سے ہوگا کہ کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہے, اور یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ایجنسی نے اٹھایا ہے یا واقعی میں کوئی دوسرا کام ہوا ہے, تو اس سے اداروں کی کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھتا ہے, اور پھر یونیورسٹی کی جو سیکیورٹی کی حالت ہے اس سے بھی والدین اور اساتذہ کرام پریشان ہوتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو یونیورسٹی ظاہر ہے اب کیونکہ ان کو گھر سے اٹھایا گیا ہے تو یونیورسٹی سے, لیکن صغیر جو ہیں ان کو تو یونیورسٹی سے ہی اٹھایا گیا تھا. تو یونیورسٹی انتظامیہ کوئی ایسے میجرز لے رہی ہے کہ ایسے واقعات نہ ہوں, یا آپ سمجھتے کہ بے بس ہیں؟
نہیں دیکھیں میں جیسے انتظامیہ کا نمائندہ تو نہیں ہوں, میں انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کا صدر, بالکل, لیکن یہ کہ یونیورسٹی انتظامیہ نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ پچھلے وائس چانسلر نے بھی موجودہ شیخ الجامعہ نے بھی کی ہے کہ چاہے کسی استاد یا نان ٹیچنگ کے عملے کے ساتھ یا کسی طالب علم کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہو تو ان کی اگر نالج میں آئے گی تو چیزیں زیادہ بہتر ہوں گی اداروں کے لیے بھی اور پھر پیرنٹس کے لیے بھی اور ٹیچرس کے لیے بھی. تو میرا خیال ہے کہ لوپ پہ لینا ضروری ہے اور اس سے اس بچے کی کریڈیبلٹی کا بھی یعنی کہ جامعہ کراچی میں اس کے کلاس فیلوز کے اساتذہ سے بھی بہت ساری چیزیں ایسی معلوم ہو سکتی. تو مجھے پتا ہے کہ یہ ایک مشکل وقت ہے ہمارے ملک کے لیے, لیکن اگر ہم آپس میں انٹیگریٹڈ ہوں گے تو یہ زیادہ مؤثر انداز میں یہ سب کچھ ہو سکتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ کسی بھی مہذب معاشرے میں اگر کسی نے کوئی غلطی بھی کی ہے, کوئی ٹیررسٹ بھی ہے یا کوئی کنوکٹڈ بھی ہے, تو جو مجوزہ آئینی اور قانونی طریقے ہیں انہی کے طور طریقوں سے ان چیزوں کو ہونا چاہیے, بالا ان چیزوں کو نہیں. صحیح بات ہے, بہت شکریہ جمیل کاظمی صاحب, آپ سے بات کریں گے. میری فیکلٹی ممبر سے کچھ سے بھی صبح سے ظاہر اس کیس کو فالو کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ اور ابھی بھی ہماری جو بات ہوئی ان کے استاد سے بھی, تو اس بچے کا جو ہے ممتاز ساجدی کا یہ قصور تھا کہ تقریباً 2 ہفتے سے یہ یونیورسٹی کے اندر خاموش احتجاج کر رہے تھے. پروگرام کرنے پڑیں گے کوئی 24 گھنٹے کا کہ ہر ایک کا بتایا جائے کہ اصل میں اس کا قصور یہ تھا اور یہ نہیں تھا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, میں صرف بتا رہا ہوں کیونکہ فیکلٹی بھی پریشان ہے کہ بھائی یہ بچہ نہ کسی فیکلٹی پریشان بھی ہے اور ڈری ہوئی بھی ہے. ہاں ڈری ہوئی بھی ہے. تو ایک وقفہ لے لیتے ہیں, پھر اسی پہ ظاہر بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. اچھا ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں ممتاز اور کامران ساجدی کی. اتفاق کی بات ہے کہ مہینہ ہو گیا ہے کہ کسی کو یہی نہیں پتا کہ رضا خان لاہور سے جو اٹھائے گئے تھے وہ کہاں ہیں, اور وہ بھی بڑے مسٹیریس سرکمسٹنسز میں اٹھائے گئے تھے. ایک اور اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک 1 سال پہلے تقریباً اسی دن بلاگرز کو بھی اٹھایا گیا تھا. It's been 1 year. Anyway, یہ ساری باتیں اپنی جگہ. اب گسر صاحب جی, لوگ روزانہ افغاں ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, کبھی رینسم, کبھی دشمنی, کبھی کوئی اور وجہ. یہاں پر تو ابھی آپ سلمان تاثیر صاحب کی بات کریں, ان کے صاحبزادے کو افغاں کیا گیا. گیلانی صاحب جی, سابق وزیر اعظم کے والد صاحب کے بیٹے کو افغاں کیا گیا. یہاں پر ہمارے پاس تو صرف ایک ہی رپورٹ ہے نا, یا 2 رپورٹیں ہیں کہ پولیس موبائل آئے تھے. میری بھائی نعیم ساجدی نے کہا کہ پولیس موبائل تھی, ساتھ 2 بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیاں تھیں جس میں ماسک پہنے ہوئے لوگ. بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑی تو کڈنیپرز کوئی ٹیررسٹ بھی یوز کر سکتا ہے, اور نقاب پہنا تو موبائل اپنی جگہ. لیکن یہ ہمارے پاس صرف اسی سورس سے ہے, اور 2-3 اور جو آئی وٹنس رپورٹس تھے. مطلب ہم جو اگر بات کرتے ہیں کہ جی جیسے ابھی صاحب جو فون پہ تھے انہوں نے بھی کہا کہ جی سیکیورٹی ایجنسیز کو اس پر غور کرنا چاہیے, تو کیوں اگر یہ ایک معمولی کڈنیپنگ بھی تو ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل ہو سکتی ہے معمولی کڈنیپنگ. آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ کسی ایجنسی نہیں, کچھ تو ہوگا, یہی ہے نا. اچھا نہیں, کچھ تو ہوگا, ایک الگ سوال ہو جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا سوال میرا یہی سوال کیا ایجنسی نے اٹھایا, یہی سوال, اس کی نشانی کیا ہو سکتی؟ پہلی نشانی تو یہی ہے کہ پولیس موبائل کسی نان اسٹیٹ ایکٹر کے ساتھ نہیں آتی, نمبر 1. نمبر 2, اگر نان اسٹیٹ ایکٹر اغوا کرتا ہے تو میں جاؤں گا تھانے اور میں کہوں گا یہ اغوا ہوا ہے, وہ ایف آئی آر درج کر لیں گے. ایف آئی آر درج کر لیں گے. اچھا, جسٹس جاوید اقبال کا جو کمیشن تھا, اب بھی ہے نا, مسنگ پرسنز کا, مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کوئٹہ کا. انہوں نے بلایا ڈی آئی جی اور ان سے کہا کہ صاحب بتائیے یہ جو ایک اسپیسیفک واقعہ تھا کہ اس میں کیسے پتہ کہ ایجنسیوں کے لوگ, تو انہوں نے کہا جی یہ ویڈیوز ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں. لیکن اس کے بعد کیا ہوا کچھ پتہ نہیں ہے. کراچی کے ایک تھانے کا ایک اشتہار چھپا تھا اخبارات میں, جی مجھے یاد ہے, کہ جی رینجرز اٹھا کے لے گئے ہیں
کچھ قیدی اور وہ نہیں مل رہے. یہ اخبار میں باقاعدہ اشتہار چھپا تھا 2 سال. ہاں اس کے بعد بھی ہوا. تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں, سب سے بڑا ایویڈنس ہے کہ ٹھیک ہے جعلی کپڑے پہن کے سادہ لباس میں بھی پولیس والے سب فیک ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے. فیک ہے نا, ایف آئی آر درج کر لو, تھانے والے ایس ایچ او ایف آئی آر درج کر لو, پتہ چل جائے گا کس نے اٹھایا. جائز ہے, جائز ہے بالکل. اور یہاں پر تو 3 تھانوں میں گئے وہ, ٹھیک ہے, جو تھانہ لگتا بھی ہے یونیورسٹی کا گلستان جوہر, انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا, انہوں نے کہا نہیں بھائی ہم نہیں. اس کے بعد وہ گلشن تھانے میں گئے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے چیزیں, یہ بیسیکلی جو ملیٹنٹس یا جہادیوں کے دوست ہیں ان کے لیے ایک طرح سے سوٹیبل ہے. جی ہاں, خاص طور پر انٹیلیجنس, خاص طور پر کاؤنٹر انٹیلیجنس میں میرا پیرانوئڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے. ہاں, عام آدمی میں تو یہ پاگل پن کی نشانی ہے, یہاں پر یہ جاب ریکوائرمنٹ ہے. تم جتنے پیرانوئڈ ہو وہ بہتر ہے. مجھے تو اپنی بیوی پر بھی شک کرنا چاہیے, اپنے گھر والوں پر بھی شک کرنا چاہیے, یہ تو ایجنٹ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ تو ایجنٹ نہیں ہے. تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ اچھا, پھر آپ ایک انٹرنیشنل پکچر بھی دیکھ لیں. لنڈن ٹیکسی کیبس فری بلوچستان کیمپین چل رہی ہے. نیو یارک ٹائم اسکوائر پیک ٹورسٹ سیزن فری بلوچستان. اگر آپ پکچر کنیکٹ کریں تو کلیئر ہے کہ ایک کنسپیریسی ہے. بی جے پی والے ناشتے کا ہضم نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے ٹکڑے, ٹھیک ہے, سب نے مل کے پاکستان کا گھیرا کیا. اوکے, ناؤ اف آئی ایم اے سیکورٹی انٹیلیجنس آفیسر, میں اس وقت حد کا پیرانوئڈ ہوں. مجھے ہر جگہ دشمن نظر آ رہے ہیں. کبھی کبھی میں پھر اوور ری ایکٹ بھی کروں گا. جیسے ایک بندے کو اٹھایا, اس نے 3 اور لوگوں کے نام دیے, آپ نے ان 3 کو اٹھایا, ٹھیک ہے. Now it depends کہ آپ ان کو ٹریٹ کیسے کر رہے ہیں. شارٹ ٹرم میں ہو سکتا ہے کہ کوئی بینیفٹ ہو, اور میں مانتا ہوں کہ اس پیرانویا سے پتہ نہیں کتنی جانیں بچی ہوں گی, ہمیں نہیں پتا, کیونکہ اٹیک ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتا ہوتا ہے, جو اٹیک فوائل ہوتا ہے ہمیں نہیں پتا ہوتا. آئی انڈرسٹینڈ. ماؤ سی سونگ نے کہا تھا کہ جو گوریلا ہوتا ہے نا, اور اگر ہم فار ایگزامپل بی ایل اے اور بی آر اے جیسے دہشت گرد تنظیموں کی بات کریں تو یہ دہشت گرد تنظیمیں بھی ہیں اور یہ گوریلا موومنٹس بھی ہیں. ٹھیک ہے, کوئی گوریلا موومنٹ سروائیو نہیں کر سکتی جب تک کچھ سپورٹ نہ ہو, یا ٹیررسٹ آرگنائزیشن بھی نہیں سپورٹ کر سکتی. شارٹ ٹرم میں بالکل ملٹری آپریشنز, آپ نے ٹھکانہ تباہ کر دیا, آپ نے گرفتاریاں کر لی, دے ورک. لانگ ٹرم میں جنگ کون سی جیتنی ہے آپ نے؟ دل اور دماغ والی. ماؤسی سنگ نے کہا تھا کہ گوریلا ایسے ہوتا ہے جیسے سمندر میں مچھلی. آپ کا کام ہے کہ اس ایک مچھلی کو پکڑنے کے پیچھے آپ باقی مچھلیوں کو اپنا دشمن نہ بنائیں, کیونکہ یہی وہ ہیں جو ان کی نشاندہی کریں گے. اب کسی کو اٹھایا, مہینہ ہو گیا, 2 مہینہ ہو گیا, اللہ جانتا ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. جب وہ واپس آئے گا بھی صحیح, ہم غلطی ازیوم کریں کہ کلیئر بھی ہو گیا. اگر کلیئر ہو گیا, گلٹی ہے تو سر سزائے موت دے دیں. کلیئر ہو گیا, کلیئر ہو گیا, وہ میرے لیے را مٹیریل ہو گیا. را مٹیریل, بالکل میرے لیے را مٹیریل, اور را مٹیریل مسئلہ یہ ہے. مسئلہ تو یہ بھی ہے, جیسے واحد بلوچ کا ہوا تھا یا دوسرے وہ ہوئے تھے, وہی والی بات 2-3 مہینے آپ گزار کے آئیں تو آپ نارمل نہیں رہتے نا. تو یہاں نارمل چھوڑ دو یار, وہ نارمل ہو, جو بھی آئے گا اگر تو وہ کلیئر ہو کے بھی آیا ہے تو وہ را مٹیریل ہے, وہ ولنریبل ہے, میں اسے تھوڑا سا کام کروں چارے کے طور پہ میں اسے استعمال کر لوں گا. بالکل. تو یہ جو ایک طرف تو آپ دشمنوں کا تدارک بھی کر رہے ہیں, دوسرے آپ دشمن کے ساتھ افرادی قوت کی فیکٹری بھی ڈال رہے ہیں اپنے اقدامات. بالکل. اچھا, اس کا میں ایک چھوٹا سا ثبوت دے دیتا ہوں. جب آپ نے دن میں یہ خبر ٹویٹ کی تھی, ٹھیک ہے, اس میں کوئی ذکر نہیں تھا, اس میں کہا تھا کہ پولیس موبائل اور کچھ لوگ آ کے اس کو اٹھائے. اٹھتے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہاں, لائن سے بی ایل اے, بی آر اے, ہاں, کچھ افغانستان کے اکاؤنٹس, کچھ انڈیا کے اکاؤنٹس شروع ہو گئے. یہ تو آپ کی تو ریاست ہے ہی ایسی, خونی ہے, درندی ہے, یہ وہ. آپ نے ایک پلیٹ پر پروپیگنڈا دے دیا, ہینڈ اوور کر دی ہے. شارٹ ٹرم میں آپ نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں یار, 10-20 لوگوں کو اٹھایا, ان میں سے 18 اگر بے گناہ بھی ہوئے تو کیا ہوا ہے. لانگ ٹرم میں the effect is disastrous. یہ مضبوط ریاست کی نشانی نہیں ہوتی, یہ کمزور ریاست کی نشانی ہوتی ہے. پیرانویا ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ. لیکن اگر آپ نے ایک شارک کو پکڑنا ہے نا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ پورے سمندر میں بھی بومب پھینک دو. صحیح بات, دس از امپورٹنٹ. بہرحال ویل سیڈ. میرا خیال ہے کہ ایک وقفہ لے لیتے.
ویلکم بیک. ہمارے اچھے والے پڑوسی ملک ایران میں گزشتہ ایک ہفتے سے وہاں پر پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, احتجاج کیا جا رہا ہے, جس کے بارے میں خاصی رپورٹس بھی بین الاقوامی سطح پر آئیں. اور کل رات کو پاسدارانہ انقلاب نے اعلان کیا کہ جناب ہم نے وہ پروٹیسٹ احتجاج ختم کرا دیا ہے. اس احتجاج میں 450 سے زائد لوگ پکڑے گئے ہیں, 22 لوگ اس میں جاں بحق ہوئے ہیں. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ احتجاج شروع تو ہوا تھا کہ جو ایران کی کمزور معاشی صورتحال ہے, جو وہاں پر قیمتیں بڑھ رہی ہیں, اور بڑھتے بڑھتے وہ حکومت مخالف احتجاج کے میں رنگ لے آیا. ایسا ہوتا ہے. اب اس پر بات کرنے سے پہلے میں واضح کر دوں کہ شرائط اور ضوابط لاگو ہیں, اور وہ اس لیے کہ جو ایران کے حامی ہیں ان کے لیے یہ CIA اور موساد کی ایک سازش ہے, ٹھیک ہے, اور جو ایران کے مخالفین ہیں ان کے لیے تو یہ انقلاب ہے اور بس اب آیت اللہ گیا ہی گیا اور شاہ واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ ٹرمپ اور اس کی جو ریپبلکن پارٹی ہے ویسے تو کہتے ہیں کہ یار ایک ایرانی ہمارے ملک میں داخل نہیں ہونا چاہیے, اور اب کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں, پرووائڈڈ کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے کھڑے نہ ہوں. ٹھیک ہے, اپنی جگہ. جیسے آپ نے کہا تو سچ کیا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے, بیکاز ہر ملک کا ایک اپنی پروپیگنڈا میڈیا مشین بھی ہے. سوشل میڈیا پر تو فیک نیوز اور فیک پکچرز کی بھرمار ہے, لیکن کافی چیزیں ہیں جو آپ گیج بھی کر سکتے ہیں. الجزیرہ کی رپورٹنگ اس میں کافی اچھی رہی ہے میری نظر میں, حالانکہ وہ قطر کے ساتھ ہے اور قطر ایران کے ساتھ ہے, پھر بھی بیلنس رپورٹنگ ہوئی ہے, تو میرے خیال اس میں کچھ سچ ہے. جیسے آپ نے درست فرمایا کہ بنیادی جو وجہ تھی, مسئلہ تھا, وہ تھی مہنگائی. مہنگائی بھی کس چیزوں کی, انڈوں کی اور مرغی کی. ٹھیک ہے, 2009 میں لوگ کمپیئر کر رہے ہیں, 2009 میں بہت بڑے مظاہرے ہوئے تھے. فرق یہ ہے اس میں تو لاکھوں لوگ نکلے تھے, اور زیادہ تر تہران, اصفہان, شیراز, اربن مڈل کلاس, اور وہ تھی ریگنگ پہ کہ جی یہ احمدینژاد جاد ریگنگ ہے. یہ ہے مہنگائی پر, اور یہ شروع ہوئی مشہد 28 دسمبر, اور مشہد ہے نارتھ میں, اور یہ مطلب آپ سمجھیں کہ جو ہارڈ لائنرز ہیں یا جو کنزرویٹیوز ہیں یہ ان کا گڑھ سمجھا جاتا ہے. شروع وہاں سے ہوئی. تو مسئلہ کیا ہے ایران کی اکانومی کے ساتھ؟ آپ کو کچھ گرافس ہیں, اور ان گرافس کو اگر فل سکرین پر چلا دیں تاکہ سمجھ بھی آ جائے, ان سے میں سٹارٹ کرتا ہوں. ایک تو آپ دیکھیں ایران کی GDP کی گروتھ ریٹ, اگر وہ گراف لے آئیں GDP والا پلیز, تو میں اس پہ بات کر لوں. اس میں 2006 میں آپ دیکھتے ہیں یہ جو پنک سا باکس بنا ہوا ہے, سینکشنز لگتی ہیں, ٹھیک ہے. پھر GDP آپ دیکھتے ہیں 8-9 میں بالکل نیچے گر جاتی ہے, پھر تھوڑی سی واپس آتی ہے, اور 2012, 13 اور 15 میں نیگیٹو ہوتی ہے. 2016 میں کیا ہوتا ہے, جو آخری ایک دم اوپر جاتی ہے کیونکہ سینکشنز ہٹ جاتے ہیں, اور نوٹ ہی نوٹ. آپ کو یاد ہے روحانی پیرس جا رہا ہے, اتنی بوئنگ خریدے جا رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ساری ملٹی نیشنل لائن میں لگی ہوئی تھی. اب اگر میں ایرانی شہری ہوتا تو میں کہتا کہ یار اب تو مطلب آخر کار اتنی مشکلات اور اتنی جد و جہد کے بعد دودھ اور شہد کی شہد کی. تو ہوا کیا؟ اگلا چارٹ یہ جو ہے یہ ہے مہنگائی کا. اچھا, آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کسی ہارٹ اٹیک پیشنٹ کی گراف ہے, اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے, اور اینڈ میں یہ نظر نہیں آ رہا. 2016 میں جب GDP اوپر چلی گئی, مہنگائی بھی اس کے ساتھ شارپلی اوپر چلی گئی. اطلاعات کے مطابق یہ ایک وہاں پر ایک بہت بڑا کانفلکٹ ہے. روحانی 65-70% ٹرن آؤٹ تھا پچھلی ایرانین الیکشن میں. یوتھ نے ووٹ کیا روحانی کو. روحانی نے کہا کہ جی آخر کار میں آپ کی زندگی بہتر کروں گا, ہاں, بٹر اینڈ بریڈ. ٹھیک ہے, تو روحانی کا جو کیمپ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پیسے آ رہے ہیں ہماری پہلی پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ یہ ہم ایران میں لگائیں. جو اسٹیبلشمنٹ ہے ایران کی, اور اگر آپ کا خیال ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ طاقتور ہے تو آپ کی سوچ ہے. ہاں, وہاں پر تو 4 پاور سینٹرز ہیں. ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے, سپریم لیڈر ہو گیا, خامنائی ہو گیا, اور خاص طور پر ریولوشنری گارڈ پاسداران قاسم سلیمانی, ان کا پوائنٹ یہ ہے کہ جی ابھی تو وقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو پورے خطے میں مضبوط کریں. مشرق وسطیٰ میں اچھا, اس میں اس کیلکولیشن میں جو پیسے حزب اللہ کو جاتے ہیں, جو حوثیوں کو جاتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ, اس کی تو میں نے کیلکولیشن ہی نہیں کی. لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ان کی چوائس یہ ہے کہ یا تو ہم امپائر بنے یا تو ہم اپنے گھر کو سنبھالیں. اچھا, یہ جو ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جیسے اچانک پھوٹ پڑے یہ, ان کے بارے میں بہت عرصے سے خبردار کیا جا رہا تھا. میں 2 چھوٹی سی مثالیں دیتا ہوں. 2015 میں اصفہان یونیورسٹی کے ایک ماہر اقتصادیات ہیں پروفیسر محسن ریتانی, انہوں نے
مجلس خبرگان کونسل آف گارجین کے نام ایک اوپن لیٹر لکھا اور اس میں انہوں نے لکھا کہ عوام میں یہ تاثر بڑھ رہا ہے کہ حکومت نااہل ہے, کرپشن بڑھ رہی ہے اور افراط زر ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے, اور اگر فوری اقدامات نہیں کیے گئے تو 2 سال میں صورتحال ہاتھ سے نکل سکتی ہے. 2015 میں وہ آدمی کہہ رہا ہے. ان مظاہروں سے ذرا پہلے ایک پولیٹیکل اکانومسٹ ہیں پرویز صداقت, ان کا ایک مضمون شائع ہوا. انہوں نے کہا کہ ایران میں اس وقت 2 طرح کے شہری پائے جاتے ہیں, فرسٹ کلاس سٹیزن اور سیکنڈ کلاس سٹیزن. 5 برس پہلے تک جو کرپٹ عناصر تھے, جو ٹھیکے لیتے ہیں, جو اور چیزیں کرتے ہیں, ان کے درمیان اور اسٹیٹ کے درمیان ایک خاموش معاہدہ تھا کہ ایران کے اندر آپ اپنے نودولتی پن کو شو نہیں کریں گے, اور اگر آپ کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے تو آپ دبئی جائیں, ٹورنٹو, مطلب لیمبورگینی آپ دبئی میں رکھیں, تہران میں نہ رکھیں. اچھا یہی ہے نا. اچھا, یہ کوئی 10 سال تک یہ پیکٹ چلتا رہا. اب آ گئی ہے ان کی اگلی نسل نودولتیوں کی. انہوں نے جناب تہران کی سڑکوں پہ پورشے اور لمبرگینیاں اپنی دوڑانی شروع کر دی, تو عام ایرانی جو $300 پہ گزارا کر رہا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہ فلانے ملے کا بیٹا ہے, ہاں, یا ضروری نہیں ہے. تو اچھا, اور پھر انہوں نے نہ صرف یہ لمبرگینیاں دوڑانی شروع کر دی بلکہ سوشل میڈیا پہ ہالیڈیز کی تصویریں جو ہیں نا بغیر سکارف کے اور سب ناچ باچ جو ہے اس کی ڈالنی شروع کر دی. تو انہوں نے کہا بھیا ہماری عورتیں اگر سکارف تھوڑا سا کھسک جاتا ہے تو آپ اریسٹ کر لیتے ہیں, اور یہ لوگ کون ہیں, شکل سے تو یہ بھی ایرانی لگ رہے ہیں, ہمارا کتا. پھر ہاں اچھا, پھر یہ جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی اس وقت کچھ ادارے ایسے ہیں, نام نہیں لیا, کچھ ادارے ایسے ہیں جو معاشی طور پہ ریاست سے بھی زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں, اور وہ چیزیں اپنے مفاد کے خلاف ڈکٹیٹ کرا رہے ہیں, جو کہ ضروری نہیں ہے کہ پرو پیپل ہو. تو یہ انہوں نے بتا دیا تھا, اور یہ ایک واضح اشارہ ہے پاسداران. اچھا, اب مسئلہ یہ کہ ایران کی جو موجودہ نوجوان ہے وہ 60-65 ظاہر فیصد ہیں آبادی کا, یہ وہ نسل جس نے سنا ہے کہ شاہ کا دور ہوتا تھا, اس نے دیکھا نہیں, اس نے سارا دور یہی دیکھا ہے. اچھا, اب وہ ظاہر ہے کہ سوالات اٹھا رہا ہے. بڑے صبر کے ساتھ انہوں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جناب ایران جنگ ہوئی تھی اور اس میں لاکھوں لوگ مر گئے, پھر ہم نے انقلاب کو بچایا, ان کے خلاف سازشیں وغیرہ ہوئیں, ایٹمی پروگرام کو دشمنوں سے خطرہ تھا. انہوں نے کہا سب ٹھیک ہے. اب وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ بھائی جان اب تو بتائیے جو آپ کہہ رہے تھے. ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایران میں جو گزشتہ 6 روز میں احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو جس طرح ختم کیا گیا. تو آپ لوگوں کا سوال بالکل کہ نوجوانوں میں غصہ ہے, لیکن جس طرح یہ پروٹیسٹ ختم ہوئے ہیں کہ کہا یہ گیا کہ پاسداران انقلاب نے ان سے دگنے لوگ سٹریٹس پر ان کے اگینسٹ بھیج دیے. تو اگر یہ نوجوانوں میں اتنا ہی غصہ تھا تو یہ کہاں سے آ گیا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو مطلب یہ جو اب ویسٹرن میڈیا میں دیکھ رہے ہیں نا کہ کوئی ریولیوشن ہے, کوئی ریولیوشن نہیں ہوئی. دوسری بات ہے کہ پاسداران انقلاب سے بہتر کون جانتا ہے کہ انقلاب کو روکا کیسے جاتا ہے, ٹھیک ہے, ان کی روزی روٹی ہے نا. تیسری بات کہ 1979 کی ریولیوشن بھی تو اکے دکے مظاہرے سے شروع ہوئی تھی نا جی, تو یہ بڑے کیئرفل ہوتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ان کو یہ بھی خطرہ ہے کہ جی اگر آگ لگی ہے تو یہ CIA اور اسرائیل باقی والے اس کو پرووک تو کریں گے ہی کریں گے. اچھا, جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے ایران کی اسٹیبلشمنٹ کو وہ ہے ٹرمپ کی حمایت مظاہرین کی. ہاں نہیں وہ تو ہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے, یہ کل کے انقلابی ہیں جی, جو 38 سال پہلے جو لڑکے تھے, جی جی بالکل, اب وہ اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں. اچھا, یہ جو اپنے بسیج اور پاسداران کی بات کی نا, میں آپ کو انٹرسٹنگ ایک تھیوری پیش کرتا ہوں. کچھ ایران کی کچھ سرکلز میں یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے. مشہد میں یہ شروع ہوتا ہے پروٹیسٹ, مشہد میں سوری, ایک اینٹائی روحانی سٹی ہے, اور انفیکٹ جو روحانی کی جو مخالف تھا نا پچھلے الیکشن میں, اس کا ہوم ٹاؤن ہے یہ. ایک وہاں پر یہ ایک رومر یہ ہے کہ کیونکہ روحانی نے کہا تھا کہ میں اکنامک ریفارم کروں گا, کچھ نہیں ہوا, کہ یہ اس کو امبیرس کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ یار چھوڑ دو ان لوگوں کو, ٹھیک ہے, اور پھر بعد میں ہم آ کر انہیں سنبھال لیں گے تو ہماری پھر
طاقت مزید بڑھے گی. اس کی ایک ہنٹ یہ ہے کہ جب الیکشن ہو رہی تھی نا ایران میں, روحانی نے مشہد میں خطاب کیا اور ڈائریکٹلی پاسداران اور بسیج کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ جی ہم آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں, لیکن آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ فوج اور آپ جیسی آرگنائزیشنز کو سیاست میں انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. ایک چیز جو تمیز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ 99 میں جو اسٹوڈنٹس کی انریسٹ ہوئی تھی یا 2009 میں جو تہران میں ہنگامے ہوئے تھے, گرین ریولوشن وغیرہ جو ہے, وہ سارا ایلیٹ اور بورژوازی کا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے, اور ٹویٹر اور سوشل میڈیا کلاس تھی. یہ جو دیہی لوگ ہیں, رورل ایران, یہ ہمیشہ سے قدامت پسندوں کا ایک گڑھ رہا ہے. چھوٹے شہر, وہاں سے ہی پاور انہیں ملتی رہی ہے. 2018 میں جو اب ہوا ہے, جو چینج آیا ہے, وہ یہ ہے کہ پہلی بار تہران خاموش تھا. جو چھوٹے شہر تھے, ان کا جو لوور مڈل کلاس طبقہ ہے وہ معاشی مسائل کی بنیاد پہ رکھا ہے. اس نے یہ نعرہ نہیں لگایا جی ووٹ میں رگنگ ہو گئی, فلانا ہی ہو گیا. یہ ہے تو یہ سب سے زیادہ ایرانی اسٹیبلشمنٹ کے لیے فکر کی بات ہے کہ ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے یعنی رورل ایران, اب وہ جو ہے وہ سڑک پہ آنے کی کوشش کر رہا ہے. لوگوں کے پیٹ اب کب تک نعروں سے تو نہیں بھر سکتے نا یار. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, جو ٹرمپ کی بھی آپ نے بات کی تھی کہ ویسٹرن میڈیا نے اور جس طرح ٹرمپ نے ٹویٹیں کرنی شروع کر دی کہ ہاں جی بالکل ہم سپورٹ کرتے, تو اس سے وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی موقع مل گیا نا کہ کچل دیں. خوش قسمت ہے نا ایرانی اسٹیبلشمنٹ. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم تو دیکھ رہے تھے. اب میں ایرانین اسٹیٹ ٹی وی دیکھ رہا تھا, ہر 2 سیکنڈ کے بعد 3 دن لگے کور کرتے ہوئے, ہر اسٹیٹمنٹ کے ساتھ ٹرمپ کی ٹویٹ آ رہی ہے. لہٰذا اب اگر سروائیو کرنا ہے تو آئندہ بھی یہ تھوڑا تو زخم تو ہرا رہے گا. بالکل, تو نیا منجن چاہیے بھائی, نیا منجن چاہیے سر. کیونکہ دیکھیں لوگ اکثر کہتے ہیں نا کہ کسی کو آزمانا ہے, ہاں, کہ اس بندے کا کیریکٹر کیا ہے, تو اس کو کسی تکلیف میں ڈالو یا کسی برے وقتوں میں دیکھو. یہ غلط ہے. برے وقتوں کو تو ہم برداشت کر ہی لیتے ہیں. اگر آپ نے کسی کو آزمانا ہے تو سر پیسہ دو, طاقت دو. ہاں, 1979 عراق جنگ, صدام حسین, اس وقت تو آپ آرام سے کہہ سکتے ہیں نا کہ جی اگر یہ گریٹ سیٹنز نہ ہوتے تو ہم بہت آگے ہوتے, اور بہت آگے گئے, اور بہت آگے گئے بھی. پرانے ایرانی معاشرے کو پلٹا انہوں نے, ہیلتھ اور ایجوکیشن میں بے مثال کامیابیاں ہیں. لیکن اب بات بھائی آگے چلی گئی ہے. یہ نوجوان انقلاب کے بعد کی پیداوار. یہ بل کلنٹن, بس ٹائم ختم ہو گیا. بل کلنٹن کے الیکشن سلوگن پتہ کیا تھا پہلی بار؟ اٹس دی اکانومی اسٹوپڈ. یہی ہے. تو الٹیمیٹلی یہی. تو جناب آج کے لیے اتنا ہی. کل تو آپ ہوں گے, آپ کی گفتگو ہوگی اور ہم سننے والے ہوں گے. جمعہ ہے نا کل؟ جی جی. تو آپ کی کال کا انتظار رہے گا. ہم کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. السلام علیکم. اگر آپ کو ہمارے شو پسند آیا ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں, اور اگر مناسب سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک بھی کر لیں, تو کوئی حرج نہیں ہے, اور شیئر بھی کر لیں اور کمنٹ بھی کر دیں, ورنہ وہ سب ایسے ہی لکھتے رہیں. اور یہ جو دونوں کہہ رہے ہیں یہ کر لیں جی پلیز, نہیں تو ہمیں بھی گھر جانا ہے. میں آپ کے کمپیوٹر میں نہیں رہنا 24 گھنٹے. صحیح بات.